ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریبی پہاڑ پر ایک مارخور رہتا تھا۔ اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سارے چھوٹے بڑے زہریلے سانپ رہتے تھے جو اپنی خبیث حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سانپ کھاتا ہے، تو ان سانپوں کا وہ شکار کیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والی انسانی آبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہو گیا۔ لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے۔ دوسرے سانپوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے، مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا۔ پھر جب کوئی سانپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندانوں میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب کسی سانپ کے مرنے کی خبر آتی تو سب سانپ خوب روتے، آنسو بہاتے، اور مرنے والے سانپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جدوجہد کرتے مارا گیا۔ آہستہ آہستہ جب ان سانپوں نے دیکھا کہ مارخور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک مارخور اب ہر سانپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا وہ ایک سانپ کو مارخور کے سامنے بھگائیں گے جب وہ اس کا پیچھا کرے گا۔ اتنے میں دوسرے سانپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب مارخور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری معصوم جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سانپ کے کاٹنے سے مرنے لگا۔ لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا۔ کوئی کہتا مارخور کو مار دو، خواہ مخواہ یہ یہاں رہ رہا ہے، اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہتا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کے سینگ بیچ دیں گے۔ جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سانپوں کو دیکھ نہیں پا رہا۔ ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کے گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھیں اور ہمیشہ ناکام رہتی تھیں، میدان میں آ گئی۔ انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم ہی چلا ڈالی۔ ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ، مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے، اس کے خلاف سازشیں سنتی ہے اور اس کے دشمنوں کی ہر بات پر یقین کرتی جا رہی ہے۔ اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنا اب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریبی ویرانے کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سانپ دیکھے۔ مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی، اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ اب سانپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا۔ اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سانپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سانپ شور مچانے لگے، جان بوجھ کر اس کے پاس منڈلانے لگے۔ مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی۔ وہ حقیقت جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کرنے لگا۔ اب ان سانپوں نے سوچا شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دیں اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے دوسرے سانپ بھی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سانپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے، جنہیں مارخور نے دیکھ لیا۔ اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس نے نہایت پھرتی سے
قریبی سانپوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سانپوں کی گردن دبوچ لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑوں سانپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارکور کے مرنے کے انتظار میں رالے ٹپکا رہی تھیں پھر سے بھوکی رہ گئیں۔ سنا ہے آج بھی اس علاقے میں سانپ ان مرنے والے سانپوں کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب بن ٹھن کر بال کٹا کر جاتی ہیں اور مارکور کے خلاف وعدے کرتی ہیں، اور اس رات والے واقعے کو مارکور کی حیوانیت، ظلم اور درندگی بتاتی ہیں۔ کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن سانپ آج بھی جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وصیت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارکور ہوگا۔